انسان کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا اور پھر انسان کیا بن گیا. اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا وقار بخشا ہے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت نے اتنی قسمیں کھا کر کبھی اپنا ذکر نہیں کیا. اتنی قسمیں کھا کر اس نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بھی اتنی لمبی قسمیں نہیں کھائی. وہ مختصر قسم کھاتا ہے پھر بات کر دیتا ہے. مگر جب انسان کے اکرام کی بات آئی، اس کے وقار کی، اس کی منزلت کی اور اس کی عظمت کی بات آئی تو وہ بات کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس مکہ شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو انسان کو بہت احسن بنایا تھا، بہت باوقار بنایا تھا، بہت باکمال بنایا تھا. اسے بڑی عزتیں دی تھی، اسے بڑا احترام دیا تھا، اس کا میرے ہاں بڑا وقار تھا. ثم رددناہ فی اسفل سافلین، مگر اس نے جب اپنا وقار خود کھو دیا تو ہم نے بھی اسے جاتا کیا، ہم نے بھی اسے جاتا کیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان خود گرتا ہے، اللہ کبھی اسے گرنے نہیں دیتا. تھوڑا سا اپنے وقار کی طرف توجہ دے، اپنے وقار کی طرف. کہ انسان خود گرتا ہے، اللہ نے گرایا نہیں، نہ وہ اللہ گراتا ہے. نہ انسان کو اللہ نے گرانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اٹھانے کے لیے، مرتبہ بڑھانے کے لیے پیدا کیا. وہ بھی تو انسان ہے جسے کہا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو یہ انسان ہی ہے جس کی چاہت میں اللہ نے بندے کا ذکر بلند کر دیا. انسان ہی ہے کہ اس ذکر سے بلند کر دیا اور ایسا بلند کیا کہا جعلتک ذکری، ہم نے خود تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا. تو انسان جب اس دھرتی پہ آیا ہے اور انسان کو یہ جو وجود ملا ہے، یہ انسان کی ذات خود رب کا ذکر ہے، رب کا ذکر ہے. اب اس انسان کو چھوڑے جس انسان کی خاطر یہ ساری کائنات بنی ہے، مگر اس انسان سے ہمیں بھی ایک نسبت موجود ہے، ایک نسبت ہے. اور یہ جو انسان ہے، یہ انسان جس میں ہم شامل ہیں، اللہ رب العزت نے اس انسان کو بڑی توقیر عطا کی، بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا. مگر جسے مرتبہ عطا کیا، جب اس نے خود اس مرتبے کو ٹھکرایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا پھر وہ خود اسفل السافلین میں گر گیا، پھر وہ خود گر گیا. لگے اے انسان، بے وقار ہو کے بھی، بے اعتبار ہو کر بھی، خود اپنے اختیار سے گر کر بھی اللہ رب العزت نے تیری توہین پھر بھی نہیں ہونے دی. ثم رددناہ اسفل، ہم نے گرایا، وہ خود نہیں گرا. وہ یہ تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے کہ گرا خود ہے، مگر یہ الزام اللہ نے انسان کو نہیں دیا. گرا تو خود ہے، خود گرا ہے، مگر یہ الزام اللہ نے انسان کو نہیں دیا. کہا میں نے گرا دیا. کہ کل یہ فرشتہ یہ نہ کہے کہ ہم نے کہا تھا، ہم سے جب مشورہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو اسے پیدا کر رہا ہے جو فتنہ و فساد پیدا کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت کا یہ انسان، یہ شاگار جب گرا تو اب اس نے فرشتوں کے سامنے بھی تو اپنی لاج رکھنی تھی نا. اس نے کہا یہ نہیں گرا، یہ تو نہیں گرنا چاہتا تھا، اسے تو میں نے گرا دیا. اسے تو اب یہاں انسان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ گرا خود ہے، مگر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس کی توہین نہیں فرماتا، کہتا ہے کہ میں نے گرایا.
یہ خود نہیں گرا، یہ میں نے گرا دیا. تو یہاں تھوڑا سا اگر غور کریں ہم تو اللہ رب العزت نے انسان کو کیا کیا توقیر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اسے تکریم دے دی ہے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو تکریم دے دی. اب فرشتے وہ آپ نے بات سنی نا کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر ننو شان خدا بندی. تو فرشتوں سے بہتر انسان تو الگ بات ہے، انسان کو جو وقار اللہ نے دیا ہے، اگر انسان سمجھ لینا کہ مجھے کیا وقار ملا ہے تو وہ انسان ہونا خدا سے بہتر جانتا ہے اسے. کیونکہ انسان کو یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا. یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا. اب کوئی اور ایسا رب تو ہے نہیں، کوئی ایسا رب تو ہے نہیں اس رب کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ جو اسے کوئی اور مرتبہ دے. تو وہ کہتا ہے جس نے دینا تھا وہ ایک رب تھا، اس نے دے دیا. اب کوئی اور رب اٹھ کر آ جائے تو میں بندہ ہی رہوں گا، رب بننا گوارا مجھے نہیں ہے. مقام بندگی دے کر ننو شان خدا بندی. اور مقام بندگی کیا ہے بھائی؟ کبھی آپ نے سوچا مقام بندگی کیا ہے؟ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں سے کہا آپ اس آدم کو سجدہ کرو، اس آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. اب فرشتوں نے انسانوں کو، آدم کو سجدہ کیا. ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، تب سے اللہ نے حق اور باطل کو الگ کر دیا. جو انسان کا مقروض رہا، انسان کا ممنون رہا، انسان کی عزت و احترام اس کے اندر رہی، وہ فرشتہ بن گیا. اور جس نے انسان کی توقیر گھٹائی، انسان کو ذلیل سمجھا اور اس کی توہین کی، اللہ نے اسے شیطان بنا دیا. اللہ نے اسے شیطان بنا دیا. تو انسان تفریق ہے حق اور باطل کے درمیان. انسان تفریق ہے فرشتوں اور شیطان کے درمیان. ہمیں تو وہ مقام عطا کیا، مگر افسوس ہم نے یہ مقام بھلا دیا، ہم نے یہ مقام بھلا دیا. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا اس موضوع پر اور کئی حوالوں سے جب مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، یہی موضوع ہوتا ہے کہ انسان گر رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، مسلسل گرتا جا رہا ہے، مسلسل گرتا جا، اپنے مرکز سے ہٹتا جا رہا ہے. آج کا نوجوان بھی، بڑے بھی، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ائمہ ہوں، پیران نظام ہوں، علماء کرام ہوں، جو بھی ہوں، اب وہ نہیں رہے جو ہونا چاہیے تھا. جو ان کا منصب تھا وہ منصب ان کے پاس نہیں رہا، اور انہوں نے وہ سارے مناصب بیچ دیے. تو انسان رفتہ رفتہ نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ذلت کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا ہے، اترتا جا رہا ہے. تو ایسے میں خوش نصیب ہیں آپ وہ نوجوان خوش نصیب ہیں جو ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں. مگر دوستو بات وہی ہے کہ اہتمام کر دیا، یہ اہتمام صرف ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے، یہ پوری حیات کا ہونا چاہیے. یہ اہتمام صرف ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنی پوری زندگی پر لاگو کریں، زندگی کے لمحے لمحے پر اسے لاگو کریں. کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آمد کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے اور اصل ایمان ہے، اس پر خوشی منانا. مگر رسول کو خوشی کس بات سے ہوتی ہے؟ وہ تب ہوتی ہے جب بندہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق بن جاتا ہے، اپنی زندگی حضور کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، حضور کی سیرت کے سانچے میں اور کردار کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے. اب سب نوجوان ہیں الحمدللہ، سب شعور رکھتے ہیں، مگر ذرا اس بات پر غور کریں کہ اپنی زندگی کے سال کے صرف ایک دن کو حضور کے لیے خاص نہ کریں. ایک دن کو حضور کے لیے، کیونکہ ہمارا منصب ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ اسے ایک دن پر اپنے ایک دن کے لیے خاص نہیں رکھنا. یہ آپ کی زندگی کے لمحے لمحے پر ہو، زندگی کے لمحے لمحے پر ہو. اور آپ نے شعر سنا ہوا ہے، میری نماز ہے یہ، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار.
میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو. تو جس حسین کے حسن کے تذکرے کرنے کے لیے آج ہم جمع ہیں، اس حسین کا حسن ہر وقت نگاہوں میں، ہر وقت نگاہوں میں رہے. اور جب وہ نگاہوں میں رہتا ہے تو آپ نے سنا، جب وہ نگاہوں میں ہو تو کائنات کا کوئی حسن ان آنکھوں کو پھر خیرہ نہیں کر سکتا، ان آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا، ان آنکھوں کو لوٹ نہیں سکتا، ان آنکھوں کو لوٹ نہیں سکتا. اس لیے اب تو ان آنکھوں کو پھر لوٹ نہیں سکتا. کیوں کہ وہ حسن، اب دیکھیں نا، بڑے بڑے حسین ہیں، بڑے بڑے حسین ہیں، مگر حضرت علی سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی حسین دیکھا، کیسا دیکھا، کتنا دیکھا، کب دیکھا، کہاں دیکھا؟ کہتے ہیں حسین تو بہت دیکھے، مگر لم ارا قبلہ مثلا ولم ارا بعد مثلا. حضور ایسے حسین ہے کہ نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا دیکھا، نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا. اب جو دیکھنے والے ہیں وہ پھر ایسے دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا حسن پھر نہ ان سے پہلے کہیں نظر آیا، نہ بعد میں نظر آیا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور سرخ دھاری دار چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے. 14ویں کا چاند پوری تابناکی سے اور پوری تابانی سے چمک رہا تھا، اور ادھر صدر کائنات کا چہرہ تھا. میں دونوں کو دیکھتا تھا، میں دونوں کو دیکھتا تھا کہ وہ حسین ہے کہ یہ حسین ہے. تو میں دیکھتے دیکھتے، تجزیہ کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ 14ویں کا چاند میرے محبوب کے حسن کی خیرات ہے، میرے محبوب کے حسن کی خیرات ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت کہا تھا کہ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق ہوتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. اور بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. پہلی رات کا چاند ایسے بنا ہوتا ہے، پیالہ، پیالہ، پیالے کو کاسا کہتے ہیں. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو بٹتا ہے طیبہ میں مہینہ نور کا، ماہ نو بٹتا ہے طیبہ میں مہینہ نور کا. تو یہ تو ساری خیرات ہے، یہ تو ساری خیرات ہے. یہ شمس و قمر دیکھ کے بول اٹھتا ہے وجدان ادنا سا، یہ کہکشاں دیکھ کے بول اٹھتا ہے وجدان، یہ کہکشاں دیکھ کے بول اٹھتا ہے وجدان. ادنا سا اشارہ ہے تیری راہ گزر کا، ادنا سا اشارہ ہے تیری راہ گزر کا. اور ساغر صدیق نے کہا تھا جس طرف اس چشم رحمت کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. تو وہ ایسا حسین ہے کہ پاؤں رکھتا ہے ذروں پہ تو ذرے بھی ستارے بن جاتے ہیں، ایسا حسین. تو جب کہیں یاری لگانی ہے، سنگت لگانی ہے، دوستی لگانی ہے، تو اس سے لگاؤ کہ جس کے مقابلے میں کائنات کا کوئی حسن اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کوئی حسن اس کا مقابلہ نہ کر سکے. پھر کئی یوسف وہاں پانی بھرتے ہوں، اس کا پانی بھرتے ہوں، اس کے بھکاری ہوں اپنے حسن کی خیرات میں. تو ایسے حسین سے دل لگانا. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس نے بڑے بڑے حسن تراشے ہیں، مگر ذرا غور کریں کہ اس حسین شاہکار جیسا کیا کوئی ہوگا کہ جسے اس نے بڑے ناز سے تراشا ہے، بڑے ناز سے تراشا ہے. اور دیکھیں بڑی خوبصورت سی بات ہے اور بڑی سادہ سی بات ہے. اللہ رب العزت نے ساری کائنات لفظ کن سے بنائی ہے، اسی طرح ہے نا، لفظ کن سے بنائی ہے. مگر ایک انسان کا وجود پے کر ہے، انسان ایسا ہے یہ وجود کہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا. کس سے بنایا ہے؟ اپنے ہاتھ سے. پتہ ہے بشر کا معنی آتا ہے مباشرۃ بالید، ہاتھ سے جسے تراشا جائے، جسے ہاتھ سے بنایا جائے اسے بشر کہتے ہیں. ہم بشر ہیں نا، تو بشر کسے کہتے ہیں؟ جسے ہاتھ سے بنایا جائے. اللہ نے ہر چیز کن سے بنائی، ہر چیز. تھوڑا سا غور کریں کہ انسان سے رب کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ہر چیز فرشتوں کی ذمہ لگائی، کن کہا بنتی گئی، ہر چیز بنتی جاتی ہے. مگر جب انسان کی باری آئی تو کہا فرشتوں ہٹ جاؤ،
یہ میرا شاہکار ہے، اسے میں خود تراشتا ہوں، میں اسے خود تراشتا ہوں۔ اب کوئی چیز گھر میں بنا رہے ہیں، کوئی چیز بنوا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، آپ کی اس میں دلچسپی ہو تو جو بنا رہا ہو آپ کے سامنے، کوئی کپڑے سی رہا ہے، اچھا سے کپڑے سی رہا ہے آپ کے، یا کوئی چیز بھی بنا رہا ہے، کوئی کھڑکی بنا رہا ہے، الماری بنا رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی چیز بھی بنا رہے ہیں، لیکن آپ کی اس میں دلچسپی ہے، بنانے والا کوئی اور ہے، آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سب سے حسین بنے، آپ اسے دیکھتے ہیں، وہ کبھی ادھر ہاتھ لگاتا ہے، کبھی ادھر تراشتا ہے، کبھی ادھر، تو بالآخر آپ بول پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کی اس میں دلچسپی ہے، آپ بول پڑتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہٹ یار، اسے میں خود بناتا ہوں، اسے میں خود بناتا ہوں، کیونکہ آپ کی اس میں دلچسپی ہے۔ اللہ رب العزت کی دلچسپی انسان میں تھی، جب فرشتوں کو بنانے کے لیے آگے بڑھے ہوں گے تو کہا ہٹ جاؤ، اسے میں خود بنا دوں، اتنا پیارا ہے انسان سے، مگر ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس کی کوئی قدر نہیں کی، مگر پھر بھی وہ قدر والا ہے، ہماری قدر کہتا ہے ثم رددنا اسفلا، میں نے گرایا، یہ نہیں گرتا تھا، میں نے خود گرا دیا، اب گر کر بھی ہم اس سے دور ہو گئے، پھر بھی وہ ہم سے دور نہیں ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے مگر پھر بھی وہ ہماری توہین ہونے نہیں دیتا، تو پھر ہمیں اپنا مقام اور مرتبہ پہچاننا ہوگا۔ تو زندگی کے لمحے لمحے پر حضور کی سیرت کو، حضور کے کردار کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کے اخلاق کو زندگی کے لمحے لمحے پر طاری کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اسی کردار میں، اسی اخلاق میں گزارنا ہوگا، کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں تو مختلف مواقع پر حالات میں کیفیات اور جذبات اور احساسات بدلتے رہتے ہیں، ہمارے بدلتے رہتے ہیں، ظاہر کبھی کسی کیفیت میں، کبھی کسی کیفیت میں، یہ تو ممکن نہیں کہ ایک بندہ ہر حال میں ایک ہی کیفیت میں رہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ یا رسول اللہ ہم تو مارے گئے، برباد ہو گئے ہم تو، کیا ہوا؟ آقا جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایمان پورے جوبن پر ہوتا ہے، اور جب نکل کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا متزلزل ہو جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایسی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، اب جو کیفیت میری بارگاہ میں ہے کوئی باہر نکل کر بھی ہو تو پھر بارگاہ کا اور باہر کا تو کوئی وہ کوئی الگ، یعنی اس کی ایک مقابلہ ہے، باہر کی کیفیت اور ہوگی، اندر کی کیفیت اور ہوگی، یہ ٹھیک ہے، محفل کی کیفیت اور ہوتی ہے، باہر نکلیں تو کیفیتیں اور ہوتی ہیں، مگر یہ احساس رہے کہ اب کیفیت ذرا بدل رہی ہے، اسے بدلنے نہ، کیفیت تو بدلے گی، کیفیت تو بدلے گی، معاشرے میں نکلیں گی کیفیت تو بدلے گی، مگر یہ احساس ہے جس طرح صحابہ کو احساس رہتا تھا، آقا جب آپ کے پاس ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، جب نکلتے ہیں کیفیت اور ہو جاتی ہے، یہ احساس ہونا چاہیے، کیفیت تو بدلے گی مگر بدلنے کا احساس ہو تو پھر کیفیت بدلتی نہیں، کیفیت کا احساس رکھیں۔ تو آپ اللہ رب العزت آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھیں، اللہ رب العزت آپ کی زبان جو اپنے ذکر کے لیے کبھی کبھی خاص کر لیتا ہے، زندگی بھر اسے اپنے ذکر کے لیے خاص رکھیں، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے خاص رکھیں۔ آپ کی نگاہیں جو کبھی کبھی تلاوت قرآن کے لیے قرآن پر جمتی ہیں، اللہ رب العزت آپ کی نگاہوں کو ہمیشہ شرم و حیا کا پیکر بنا کر قرآن کی تلاوت کے لیے خاص رکھے، قرآن کی آیات کے لیے خاص رکھے، اور آپ کی سماعتیں جو کبھی کبھی جن میں درود و سلام کی صدائیں کبھی کبھی وہاں انہیں سنائی دیتی ہیں، ان سماعتوں کو اللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کو ہمیشہ اللہ اور اپنا اور اپنے محبوب کے ذکر سنانے کے لیے وقف کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت ایسی کیفیت عطا فرمائے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم تھوڑا پیچھے جائیں، تھوڑا پیچھے جائیں، جب یہ احساس ہوگا تو پھر بندہ پیچھے نہیں جاتا، پھر پیچھے بھائی امتحان کی تیاری کر رہے ہو تو جو پیپر کمزور ہوا آپ کا، اس کی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ ایک پیپر آپ کا پیپر ہے، 5 6 7 8 پیپر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں آپ سارے، تو جو پیپر آپ کا کمزور ہو، آپ جانتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے، اسے وقت ذرا زیادہ دیں، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں تاکہ یہ کمزوری دور ہو جائے۔ تو یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں یہ روحانی ٹیوشن سینٹر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو اللہ کے ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، رسول کے ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، آپ موبائل آن کریں، وہاں فیس بک پر بے شمار نعتیں بھی ہیں، تقاریر بھی ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ نکالیں گے وقت، وہ یوں سمجھیں کہ آپ روحانی ٹیوشن سینٹر آپ نے کھولا ہے، اور اس میں اپنی روح کی جو کمی ہے اور جو کوتاہی وہاں کہیں آ رہی ہے اسے آپ پورا کر لیں۔
تو اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور زندگی بھر ہمیں رسول کائنات کی دیوانگی عطا فرمائے، مانحانگی عطا فرمائے، اور حضور کے ذکر میں لمحہ لمحہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت یہ احساس رہے کہ ہمارا رب بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے رسول بھی ہمارے حال سے آگاہ ہے۔ اگر یہ احساس رہے تو بندہ کبھی گالی دے سکتا ہے، کوئی گناہ کر سکتا ہے، کوئی غلطی کوئی کوتاہی کر سکتا ہے، کوئی چوری ڈاکہ کر سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت اسے نہیں ہو سکتی جب اسے یہ احساس ہو کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رسول بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ ماں باپ کے سامنے استاد دیکھ رہے ہو تو شرارت کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، بچے جب بیٹھے ہیں تو ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، استاد کے سامنے شرارت کرتے ہیں نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ استاد دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بابا دادا دیکھ رہے ہیں، وہ جھڑکیں گے۔ تو اسی طرح اگر یہ احساس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے تو پھر کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی ہم سے ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان جو میں نے باتیں کی انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور والدین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں شاید اکثر سنایا کرتا ہوں، یہاں بھی بدنی پڑھی ہو، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ قرآن۔ تین عادتیں جو والدین بیٹھے ہیں، جنہوں نے بننا ہے والدین، ان سب کے لیے کہ اپنی اولاد کو تین خصلتیں سکھائیں۔ کتنی خصلتیں؟ تین خصلتیں ہم سب کو سکھاتے ہیں، گوٹی یہیں کرنی ہے، پانی یہیں دیونی، فلانے ٹائم سے دیونی، فلانے ٹائم سے باری، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بیج فلاں لگانا ہے، یہ فلاں منڈی پر جانا، ادھر ریٹ زیادہ ہوگا، یہ سارا ہم زمیندار ہیں نا، یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ مگر رسول اکرم نے فرمایا تین عادتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ ساری عادتیں سکھاتے ہیں، یہ ساری، اگر وہ دکاندار ہے تو اسے سکھائیں گے، گر داؤ گر سارے سکھائیں گے، دکانداری ایسے کرنی ہے، ڈرائیور ہے تو اسے ساری ڈرائیونگ کے سارے وہ راز بتائیں گے کہ ڈرائیونگ ایسے کرنی ہے، زمینداری ہے تو زمینداری سکھائیں گے، جو چیز بھی ہے ہم اسے سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو۔ مگر آقا نے فرمایا یہ سب تو ٹھیک ہے دنیا کے لیے، مگر اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ۔ والدین کا فرض ہے اپنی اولاد کو تین سیکھے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کیا؟ حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت۔ اور صرف یہ والدین کا فرض نہیں ہے، بڑا ماں، بڑا جو بھائی ہوتا ہے یا بہن ہوتی ہے وہ بھی والد کی طرح ہوتی ہے، تو بڑے بھائیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، یہ بہت اچھی بات ہے کمر کے چھوٹے یہ بھائی کے نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بظاہر وہ الفاظ ان سے صحیح ادا نہیں ہوتے، لیکن یہ محبت ہے نا، یہ سکھایا ہے تو آیا ہے نا، یہ سکھایا ہے تو آیا ہے نا۔ تو اسی طرح سب سکھائیں، سب سکھائیں نا، بڑے بھائی کا فرض بنتا ہے، بڑے بھائی کا فرض بنتا ہے، تو آپ سکھائیں تاکہ انہیں آئیں، بچے نعتیں پڑھیں، حضور کا ذکر کریں، حضور پر درود و سلام بھیجیں، اس سے بہتر تو کوئی وظیفہ نہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جسے خود خدا کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، وہ ہر وقت کرتا ہے، تو آپ بھی کسی نہ کسی وقت یہ ٹائم ضرور نکالا کریں۔ میں تعبیر سے نعمت کے لیے ہمارے بچے اسکول میں یہ درود پاک پڑھتے ہیں، میں نے شاید پہلے بھی بات آپ سے کی ہے یا نہیں، تو درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس وقت تک یہ 13 14 15 سال ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے، اس وقت تک ہمارے اسکول کے بچوں نے جو درود پاک پڑھا ہے وہ تقریباً 1.5 خراب ہو چکا ہے، 1.5 ارب ہو چکا ہے، 1.5 ارب ہو چکا ہے، 1.5 ارب ہو چکا ہے جو درود پاک اس وقت تک بچوں نے پڑھا ہے۔ اب بچے کتنے پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی لاکھ بھی پڑھتا ہے، کوئی 10 لاکھ بھی لے جاتا ہے، تو اس طرح اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور 1.5 ارب سے کچھ زیادہ ہمارا درود پاک یہ 10 15 سالوں میں صرف سکول میں پڑھا گیا درود پاک۔ اور یہ کس نے پڑھا؟ بچوں نے پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ بچوں نے پڑھا۔ اور اتنا بڑا خزانہ جب وادی سون سے اور اس چھوٹے سے شہر سے جائے گا حضور کی بارگاہ میں تو وہ نگاہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھنے میں تو ہم سارے ماڑے لوگ ہیں نا، ہم کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے ماڑے ہیں، بڑے، مگر اب دیکھیں، اب ذرا تصور کریں، پوری دھرتی سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو انگا کی دھرتی سے، ایک چھوٹی سی بستی سے، ان چھوٹے چھوٹے بچے جو 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جو درود پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے کتنے ہو گئے؟ 1.5 ارب ہو گئے درود پاک۔ اب یہ پوری ایک
جو الماری ہوگی اس میں انگا کے ہائی اسکول کا درود پاک پڑا ہوگا. انگا ہائی اسکول کا درود پاک پڑا ہوگا تو میرے آقا یقیناً ناز سے اور فخر سے کہیں گے کہ یہ میرے انگا کے بچوں نے بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں شاہ عبد الرحیم ہے نا، شاہ ولی اللہ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، وہ میلاد منایا کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس میلاد کے لیے تبرک کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، چند روپے تھے، میں نے ان کے یہ چنے لے لیے، پھلے ہوئے چنے. باتیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ تو تھوڑے سے چنے لیے میں نے، تھوڑے سے روپے تھے ان کے، میں نے چنے لے لیے، پلیٹ 1 پلیٹ بنی ہوگی، اتنے سارے بنے ہوگی، کتنے سارے بن گئے ہوگے. وہ چنے میں نے لے لیے اور محفل کرائی، اس کا تبرک بانٹا. رات خواب میں سرور کائنات کو دیکھا، اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور سامنے وہ پلیٹ پڑی ہے جس میں چنے پڑے ہیں، اور اسے خوشی سے بڑے مسکراتے ہوئے ایسے اچھال رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے نے یہ چنے بھیجے، میرے بیٹے عبد الرحیم نے یہ چنے بھیجے. اب دیکھیں وہ اتنے سے چنے محبت سے بھیجے گئے تو رسول کائنات صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کر ان چنوں کو ہاتھوں سے اچھال بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے فرما بھی رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے بھیجے، یہ میرے بیٹے نے بھیجے. وہاں تعداد اور بہت ساری کثرت اور بہت سارے روپوں کو نہیں دیکھا جاتا، اندر کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، اندر کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. تو جب اتنا درود پاک بچے جو پڑھتے ہیں، جس نے ایک بار پڑھا وہ بھی، جس نے لاکھوں بار پڑھا وہ بھی، وہ جو الگ الماری کھلے گی قیامت کے روز اور کہیں گے یہ انگا ہائی اسکول کے بچوں کا درود ہے اور یہ مصطفیٰ کہیں گے، تو ذرا سوچے نا قیامت کے منظر میں ایک اور رنگ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ ذرا غور کریں، ایک رنگ بنے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنا درود پاک انہوں نے پڑھا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایسی کیفیت بنے گی کہ اللہ رب العزت کے محبوب فرمائیں گے پہلے تو ان بچوں کو الگ کرو نا، الگ کرو نا ان بچوں کو، ان خوش نصیب بچوں کو الگ کرو. جنہوں نے انہیں بتایا ہے اسے بھی الگ کر دو، ان کے جو والدین ہیں انہیں بھی الگ کر دو اور انہیں سب سے پہلے جنت میں داخل کر دو. یہ ایسی کیفیت بنے گی، یقیناً بنے گی، کیونکہ وہ تو لجپال آقا ہے. ایسی کیفیت بنے گی. تو اپنے آپ کو ایسا بنا دیں، ایسا بنا دیں کہ رسول کریم ہم پہ ناز کریں، ہم پہ ناز کریں کہ یہ میرے امتی ناز کریں. وہ قبر میں ہوتا ہے نا سوال کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ بندہ نہیں پہچان سکتا تو حدیث شریف میں ہے کہ پھر ہنٹس دیتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ محمد ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا ہے؟ بندہ پھر بھی پہچان نہیں سکتا تو حدیث شریف میں آتا ہے جب اپنے گناہوں کے سبب سے مجھے نہیں پہچان سکتا، حالانکہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ مجھے پہچان نہیں سکتا، تو وہ پریشان ہوگا. جب ہنٹ بھی دے دیں گے فرشتے پھر بھی نہیں پہچان پائے گا تو اب فرشتے اگلی کارروائی کرنے لگیں گے اور وہ پریشان ہوگا کہ اب میں کیا کروں، میں تو فیل ہو گیا. تو حضور فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، اس سے مت پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. سبحان اللہ. مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. یہ تو گورنمنٹ ہائی اسکول انگا میں ہر جمعرات کو اتنا درود دیا کرتا تھا، اتنا درود دیا کرتا تھا، اتنی محبت سے یہ درود دیا کرتا تھا. میں اسے پہچانتا ہوں. یہ گھر جاتا تھا، ماں سے کہتا تھا اماں تھوڑا سا تو بھی پڑھ، باپ سے کہتا تھا ابا جی تسی بھی تھوڑا جا پڑھ چھوڑو، بہن بھائیوں سے کہتا تھا کہ تم بھی تھوڑا پڑھو، آج میں نے زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے. تو کئی بچے ایسے ہیں جو گھر میں والدین سے کہتے ہیں، بہن بھائیوں سے کہتے ہیں، اپنے چچاؤں اور ماموں سے اور خالاؤں سے اور پھوپھیوں سے سب سے کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھو، اور وہ پھر لے کر آتے ہیں، لاکھ لے کر آیا، 2 لاکھ لے کر آیا. تو یہ محبتیں، اپنی محبتوں کو کامل بناؤ. جب محبت کامل ہو جائے گی تو یقیناً اس رحمت کامل کی نظر بھی ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت ہمیں سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.